आलिम दीन जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती सईद अजहर गदरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की शख्सियत है। मोहतरम मदरसा मदनिया तजवीदुल कुरान बंगो व जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश हजरत वाला से मैं इंतहाई अदब व इहतराम के साथ इस शेर के साथ दरखास्त करता हूँ कि मौजे गुल मौजे सबा मौजे सहर लगती है, मौजे गुल मौजे सबा मौजे सहर लगती है, सर से पांव तक वो समा है कि नजर लगती है, लम्हे लम्हे में बसी है तेरी आमद की महक, आज की रात तो खुशबुओं का सफर लगती है। हजरत वाला से हम दरखास्त गुजार हैं कि हजरत वाला बुखारी शरीफ का आगाज फरमाएं। इसी तरह हम सामईन को अपने कीमती बयानात से मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा फरमाएं, साथ ही अपने दुआ पर जलसे का इख्तिताम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बa'द फइन्न अस्दक़ल हदीथि किताबुल्लाह व अहसनल हदीथि हदीु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि आवातिमुहा وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا لشيخ الإمام الهدى الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الإنسان الجوفي الجوادي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم انفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب كيف كان الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عمر بن الخطاب الذي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله
اما بعد سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اصلاً اس عظیم الشان تقریب میں حضرت والد بزرگوار کی تشریف آوری تھی. تاریخ خود حضرت والد صاحب نے متعین کیا. سارے اسباب ٹکٹ وغیرہ بن چکے تھے، لیکن حضرت والد صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، حتیٰ کہ مسجد بھی جانا ایک دشوار ہو گیا. اس بنیاد پر باطل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے اس پروگرام میں شرکت نہ ہو سکی اور پروگرام میں آنا کینسل کر دیا. مجھے حکم ہوا کہ اس پروگرام میں شرکت کرو جا کر کے. میں ان کے حکم پر یہاں آیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محبتوں کو سلامت رکھے اور ان کی زندگی میں صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ سب لوگوں کو حضرت والد بزرگوار کی طرف سے سلام پیش ہے اور یہ درخواست ہے کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ ان کا سایہ عاطفت ہم سب کے سروں پر دائر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم ہے. آج کی اس افتتاحی تقریب میں جس عظیم الشان کتاب کا افتتاح کیا جا رہا ہے، اس کتاب کی بخاری شریف جس کو کہا جاتا ہے، اس کے مصنف رحمت اللہ علیہ اور اس کتاب کی بڑی عظیم الشان داستان ہے جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں اس حدیث سے متعلق. وہ تو آپ کے استاد پڑھائیں گے، بتائیں گے. وہ چیزیں کہ جو ہم سب کے لیے اس مجمع میں شریک ہونے والے تمام افراد کے لیے باعث رحمت اور برکت ہے، ان چیزوں پر آج ہم ذکر کریں گے. اس کتاب کی جو تاریخ ہے اور اس کے مصنف کی جو عظمت ہے وہ بار بار ذکر کرنے، بار بار یاد کرنے، اس کو اپنے عمل میں لانے کے لیے ایک نئی یاد تازہ اور نئی چاشنی پیدا کرتی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو معلوم ہوتا ہے محدثین لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کے لیے، حدیث کے الفاظ کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ سراپا پیدا کیا تھا. حضرت امام بخاری
سے حدیث کے بڑے عاشق، چنانچہ بخارا کے اندر پیدا ہوئے جو آج کل ازبکستان کا حصہ ہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا بھی ابھی اپنے علاقے کے علماء سے، ابتدائی تعلیم بخارا میں حاصل کی، اور اس زمانے کے جو بلاد عرب کے اندر محدثین تھے جگہ جگہ ہزاروں کی تعداد میں، ان محدثین کی خدمت ان کے سب سے بڑے استاد تھے اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی کتاب تیار کیا جائے جس کے اندر صحیح اور مرفوع روایتیں، حسن یا غریب یا کوئی اور اس طریقے کی موقوف روایتیں نہ ہو، بالکل صحیح سند کے ساتھ، اور ایسی روایتیں ہوں کہ جن کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، مرفوع روایتیں، وہ ہو اس کتاب کے اندر، کیونکہ اس زمانے میں اور کتابیں تھیں جس کے اندر تمام حدیثیں خلط بن تھیں، صحیح بھی تھی، حسن بھی تھی، ضعیف بھی تھی، موقوف بھی تھی، لیکن صحیح روایتوں کا کوئی مجموعہ نہیں تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسا لگتا ہے جیسے بٹھا دیا گیا، میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور دیکھتے ہیں اللہ کے نبی دیتے ہوئے اور میں ان کے چہرے مبارک پر پنکھا چل رہا تاکہ مکھی نہ لگے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تعبیر نکالی، وہ یہ نکالی کہ اس کام کو کرنے کے لیے مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ضعیف اور موقوف اور اس طریقے کی تمام روایتوں کو ہٹا کر کے صحیح روایتوں کا ایک مجموعہ تیار کیا جائے، اور میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں۔ چنانچہ عمل شروع کر دیا۔ عمل بھی ایک عظیم شان عمل تھا۔ فرماتے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کو اپنے پاس جو حدیث کا پٹارا تھا، تقریباً 7 لاکھ حدیثیں، ان حدیثوں کے اندر سے انتخاب کر کے 7,000 حدیثوں کو منتخب کیا، اور ہر